العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهى. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 37واں سبق ہے جس میں ہم علو الہمت والے مضمون کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَنَا لَا أُحِبُّ أَن يَخْدِشَ حُصُولُ شَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَجْهَ دِينِ بِسَبَبٍ، اور میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کسی چیز کا حاصل ہونا کسی بھی طور پر میرے دین کے رخ کو، دین کے چہرے کو مخدوش کرے۔ خدش یخدش خدشن، مخدوش کرنا، خراش لگانا، نوچنا، داغدار اور عیبدار بنا دینا۔ حصول یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، حاصل ہونا، اور وجہ دینی یہ مفعول بہ ہے۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کی خواہشات رکھتے ہیں، ان کی منتہائی نظر دنیا ہے، وہ تو تمام ملذات اور مستحسنات سے استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے آخرت ہے، میرے سامنے دین ہے، تو اب دین کو میں مقدم رکھتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کسی چیز کا حصول کسی بھی طور پر میرے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ وَلَا يُؤَثِّرَ فِي عِلْمِي وَلَا فِي عَمَلِي، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی چیز کا حصول میرے علم اور میرے عمل میں اثر انداز ہو۔ اثر یؤثر تأثیر، اثر ڈالنا، مؤثر کرنا، اور باب تفعل میں متاثر ہونا، اثر قبول کرنا۔ تو اب دنیا حاصل ہو جائے، علم میں کوتاہی پیدا ہونے لگے، عمل چھوٹ جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، بلکہ علم و عمل میں بھی میں آخری اور منتہا درجے کا متلاشی ہوں، اور میں اس کو دنیا کے حصول پر مقدم رکھتا ہوں۔ فوا قلقی من طلب قیام اللیل وتحقیق الورع مع عیادة العلم وشغل القلب بالتصانیف وتحصیل ما یلائم البدن من المطاعم۔ تو آئے میری بے چینی قیام اللیل کے طلب کی وجہ سے، اور علم کے اعادہ اور تکرار کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کو حاصل کرنے کی بنا پر، اور تصنیفات اور کتابوں میں دل کے مشغول کرنے کی بنا پر، اور ایسے کھانے پینے کی چیزوں کے حاصل کرنے کی وجہ سے جو بدن کے موافق اور اس کے مناسب ہوں۔ تو اب تمنائیں تو بہت ہیں، ہمتیں تو بہت بلند ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا حصول بیک وقت ممکن نہیں ہے۔ اگر دنیا کو پورے طور پہ حاصل کیا جاتا ہے تو دین کے معاملات سائیڈ چلے جاتے ہیں، اس لیے اب یہ حسرت ہے جو دل میں ہے، تو اس پر حضرت اظہار کر رہے ہیں وا قلقی، ہائے میری بے چینی۔ وا یہ حروف ندا میں سے ہے جو ندبہ کے ساتھ مختص ہے۔ کسی چیز کے اوپر اظہار تأسف کرنا ہو یا تکلیف کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے وا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وا قلقی، ہائے بے چینی۔ جیسے وا معتصمہ، ہائے معتصم، وا رأسا، ہائے میرا سر، وا کربا، ہائے بے چینی۔ تو قلق یہ قلق یقلق کا مصدر ہے، باب سمیعہ، بے چین ہونا۔ قلق بے چین اور مضطرب کو کہا جاتا ہے۔ تو اپنی بے چینی کا اور اضطراب کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اعادت، اعاد یعید اعادتاً، دہرانا، تکرار کرنا، لوٹانا۔ تحصیل باب تفعیل سے ہے، حاصل کرنا۔ یلائم باب مفاعلت سے ہے، لائم یلائم ملائمتاً،
مناسب اور موافق ہونا۔ ووا اسفی علی ما یفوتنی من المناجات فی الخلوۃ مع ملاقات الناس و تعلیمہم، اور ہائے افسوس لوگوں کے ملنے اور ان کو تعلیم دینے کی وجہ سے خلوت کی مناجات اور اللہ کے ساتھ سرگوشی کے چھوٹ جانے پر۔ یہاں پر بھی وا برائے ندبہ ہے، اسفی اسف یأسف سے ہے افسوس کرنا، تو وا اسفی ہائے افسوس، علی ما یفوتنی ما کا بیان من المناجات ہے، ناجا یناجی مناجات، سرگوشی کرنا، راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ خلوت پہلے بھی گزرا ہے، لاقا یلاقی ملاقات، ملنا ملاقات کرنا، تو لوگوں کی ملاقات اور لوگوں کو تعلیم و تعلم کی بنا پر خلوت جو نصیب ہوتی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ جو مناجات ہوتی ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے، اس میں پورا وقت دینا ممکن نہیں ہوتا، تو اس پر اظہار تأسف کر رہے ہیں۔ وَيَا قَدَرَ الْوَرَعِ مَعَ طَلَبِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْعَائِلَةِ، اور ہائے پرہیزگاری کا تقدر اور اس کی بے کیفی، ان چیزوں کے طلب کی بنا پر، ان چیزوں کی تلاش کی بنا پر جو فیملی کے لیے، جو خاندان کے لیے ضروری ہے، یعنی خاندان کی ضروریات اور خاندان کے لیے نان و نفقے وغیرہ کی تکفل کی بنا پر جو پرہیزگاری اور ورع کی کیفیت میں تقدر پیدا ہوتا ہے اور اس میں بے کیفی پیدا ہوتی ہے، اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ تو یا برائے ندا ہے، لیکن یہاں پر مجازاً ندبہ کے معنی میں اظہار تأسف کے لیے ہے۔ ما لا بد منہ، یہ کسی چیز کے ضروری ہونے کو بتلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ما منہ بد، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ما لا بد منہ، اس کا ہونا ضروری ہے۔ لا بد من الحضور فی الفصل، کلاس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ لا بد من مطالعۃ الکتب، کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ لا بد من مراعات الدین والدنیا، دین و دنیا دونوں کی رعایت ضروری ہے۔ عائلہ کی جمع عائلات، فیملی خاندان کو کہا جاتا ہے، بیوی بچے اور گھر والے۔ یعال یعول، عول سے ہے پرورش کرنا، تو اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ عائلہ پرورش کرنے والا نہیں بلکہ جس کی پرورش کی جائے، تو اس میں فاعل اس میں مفعول معولہ کے معنی میں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ غیر انی قد استسلمت لتعذیبی، مگر میں نے اپنے آپ کو اپنی سزا کے، اپنے عذاب کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اور ساری آرزوئیں دل میں مچل رہی ہیں، تو یہ نہیں کہ میں اس کو اس پر ترجیح دوں، بلکہ میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو استسلم، استسلام حوالے کر دینا، سرنڈر ہو جانا، سونپ دینا۔ تو لتعذیبی، یہ سب چیزوں کو میں لے کر چلوں گا، اس لیے کہ میرے پاس بلندی ہمت ہے، نہ تو میں دین کو مخدوش کروں گا اور نہ بیوی بچوں کی ضروریات سے کوتاہی کروں گا، ان سب چیزوں کو لے کر چلوں گا، تو لہذا یہ اپنے آپ کو سزا میں ڈالنا ہوا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو سزا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں، وَلَعَلَّ تَهْذِيبِي فِي تَعْذِيبِي، اور شاید میرا سنورنا میرے سزا میں ہی، میرا سنورنا میری سزا میں ہی منحصر ہو، یعنی انہی پریشانیوں میں رہنے سے ہی میرا جی سنورتا ہو، انہی حالات میں رہ کر ہی میرے اندر سدھار پیدا ہو۔ جیسے اردو کا شاعر کہتا ہے، اچھلتا کھیلتا جاتا ہوں میں موج حوادث میں، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ تو اب کوئی یہ تمنا کرے کہ دنیا کی کوئی فکر مجھے لاحق نہ ہو،
تب جا کر میں نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار اور پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گا، تو یہ غلط ہے، بلکہ موج حوادث میں ہنستا کھیلتا چلا جانا چاہیے۔ آسانیوں کی تلاش میں عبادات کو اور آخرت کی تیاری کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں جن لوگوں کو آسائش اور مال و دولت کی فراوانی حاصل ہے، وہ لوگ بھی آخرت سے غافل ہے۔ تو در حقیقت یہ توفیق کی بات ہے۔ جن کو توفیق مل جاتی ہے وہ پریشان حالیوں میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ملتی وہ خوشحالیوں میں رہ کر بھی کچھ تیاری نہیں کر پاتے۔ تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں لِأَنَّ عُلْيَانَ الْهِمَّةِ تَطْلُبُ الْمَعَالِيَ الْمُقَرِّبَةَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ بلند ہمت لوگ حق تعالی شانہ کے قریب کرنے والے بلند اعمال کے طلبگار ہوتے ہیں۔ علیان یہ بلندی کے معنی میں ہے، اعلی علیان، جیسے اعما عمیان، تو علیان الہمت بلند ہمت، یا مصدر کے معنی میں بلندی ہمت۔ المعالی المقربہ قریب کرنے والے بلند کام، بڑے کارنامے۔ حق سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ حق در حقیقت مصدر ہے، باب ضربہ سے پھر اس پر اسمیت غالب آئی، ہر ثابت اور قائم رہنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ کو اسی لیے حق کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم، ثابت اور سچ اور حقیقت ہے۔ وَرُبَّ مَا كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي الطَّلَبِ دَلِيلًا إِلَى الْمَقْصُودِ، اور بسا اوقات طلب کا اچھا ہونا، طلب کا پسندیدہ ہونا یہی مقصود کی طرف رہنما ہوتا ہے۔ یعنی میں اچھی طلب کر رہا ہوں، گرچہ اس طلب میں مجھے وہ چیز حاصل نہ ہو، لیکن یہ جو اچھی طلب ہے، بہترین طلب ہے اور بلندی ہمت ہے، یہی مقصود تک پہنچانے والی ثابت ہو جائے گی۔ خیرہ ما یختار، جسے پسند کیا جائے، یہ مصدر ہے خارہ یخیرو کا، پسند کرنا، چننا، اور خیرہ پسندیدگی اور چنے ہوئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیرۃ خلقی، مخلوق کا سب سے منتخب اور پسندیدہ، تو خیرہ مصدر ہے۔ دلیلاً یہ کانت کی خبر ہے، کانت الخیرۃ فی الطلب، طلب میں عمدگی کا ہونا، پسندیدگی کا ہونا، یہی مقصود کی طرف دلیل اور رہنما ہوتی ہے۔ مقصود قصد یقصد اس اسم مفعول ہے جس کا قصد کیا جائے، جیسے ذات خداوندی، یہی عالی الہمت لوگوں کا مقصود ہے۔ وہاں انا احفظ انفاسی من ان یضیع منها نفس فی غیر فائدہ، بہت عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لو میں اپنے سانسوں کو اس سے محفوظ کر رہا ہوں، بچا کر رکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک سانس بھی بغیر کسی فائدے کے ضائع ہو۔ ہاں یہ تنبیہ کے لیے ہوتا، ہاں انا لیجئے، ہاں ہوا ذا یہ لو، تو لیجئے اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے جتنے بھی سانس میرے پاس ہیں ان کی میں حفاظت کروں گا کہ ان میں سے ایک سانس بھی بلا فائدہ نہیں جائے گا، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہوں گا، یا دین کے کام میں یا دنیا کے کاموں میں۔ تو یہی میری بلندی ہمت ہے کہ میں کسی سانس کو بے فائدہ جانے نہیں دیتا۔ یضیع ضاع، یضیع ضیاع پہلے بھی گزرا، ضائع ہونا۔ نفس فا کے فتحہ کے ساتھ سانس کو کہا جاتا ہے جس کی جمع انفاس، اور نفسن یہاں یضیع کا فاعل ہے۔ فائدتن کی جمع فوائد، فائدہ، منفعت۔ وَإِن بَلَغَ ہَمِّ مُرَادَهُ وَإِلَّا فَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ، اور اگر میری ہمت اور میرا ارادہ اپنی مراد کو پہنچ گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ سب میری بلندی ہمت ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی بھی سانس بے فائدہ نہ جائے، ان ہمتوں میں سے کسی نہ کسی ہمت کے بروئے کا حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا رہے۔ تو اگر میں اپنی ہمت کے بقدر اپنی مراد اور مقصد کو پہنچ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور،
وَإِلَّا فَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ، ورنہ تو نیت مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ ابلغ بلغ یبلغ سے ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ ایک حدیث سے بھی مستفاد ہے جس میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، اور بھی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو بتلاتی ہے کہ اصل مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیتیں بلند ہوں، عزائم مضبوط ہوں، تو آدمی اس مقام تک نہ بھی پہنچے لیکن نیت کی بنا پر آدمی کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تمنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھی تمنا کرنا گویا کہ اچھے کام کو انجام دینا ہے، تو اچھے کاموں کی تمنا ضرور کرنا چاہیے، لیکن فقط تمنا کے درجے میں نہ ہو، بلکہ تمنا مقرون بالعمل ہو۔ تمنا بھی کرے، اس کام کے لیے کوشاں بھی رہے۔ اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پہنچا تب بھی اس کی نیت کی بنا پر اس کو وہ رتبہ اور مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ خود حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ اس کی ایک مثال ہے۔ ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ بڑے عالی الہمت تھے، اور جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے ان سے متصف تھے، کھانے پینے میں، لباس و پوشاک میں، اور اپنے انفاس اور اوقات کی قدر کرنے میں ضرب المثل تھے۔ اللہ ہمیں بھی علو الہمت سے حصہ نصیب فرمائے، اور ان بزرگان سلف کی باتوں کو دل میں بسانے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.